ہدایت اللذت ادراک الملائم من حیث ہوا ملائم کالحلوب عند الذوق والنور عند البصر۔ یہ دوسری ہدایت ہے جس میں وہ لذت کا معنی بیان کرتے ہیں۔ لذت اس چیز کو کہتے ہیں جو مدرک کے مناسب ہو اور اس کے لائق ہو، لائق ہونے کی حیثیت سے، ملائم ہونے کی حیثیت سے۔ ملائم بمعنی مناسب ہوگا۔ جیسے قوت ذائقہ کے لیے میٹھی چیز، ذائقہ زبان سے کوئی میٹھی چیز چکھی جائے گی، یہ اس کی مناسب ہے اور یہ اس کی لذت ہے۔ قوت ذائقہ کے لیے شیرینی کیا بنے گی؟ لذت۔ اور قوت باصرہ کے لیے لذت کیا ہے؟ کس چیز سے ملے گی؟ خوبصورت مناظر دیکھنے سے، اچھی عمدہ چیزیں دیکھنا، یہ اس کی لذت ہے۔ لامسہ چھونے والی لذت ہاتھ کے لیے یا کوئی بھی لامسہ قوت ہے اس کے لیے اچھی عمدہ صاف ستھری ملائم چیزوں کو چھونا، یہ لامسہ کے لیے لذت ہے۔ تو ہر مدرک کے لیے الگ الگ لذتیں ہیں، لیکن من حیث ہوا ملائم، اس جہت سے کہ وہ اس کے لائق ہو۔ یہ من حیث ہوا ملائم کی قید اس لیے لگائی کہ بعض صورتوں میں ایک ہی چیز ملائم بھی ہوتی ہے اور ایک ہی چیز مخالف بھی ہوتی ہے، یعنی لذت بھی ہوتی ہے، الم بھی ہوتی ہے۔ دوا مریض کو کھلائی جائے اس جہت سے کہ اس کا مرض صحیح ہوگا، صحت یاب ہوگا، ملائم ہے اس کے لیے، لذت ہے۔ لیکن جو دوا میں ذائقہ ہے کہ طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، اس اعتبار سے وہ لذت ہے، الم ہے۔ الم بمعنی تکلیف۔ تو ایک جہت سے تو اب شفا کے اعتبار سے، صحت دینے کے اعتبار سے تو وہ لذت ہے مریض کے لیے، لیکن دوسری والی جہت سے لذت نہیں بلکہ کیا ہے؟ الم۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ نفس ناطقہ کے لیے ملائم کیا چیز ہے، لذت کی چیزیں کیا ہیں؟ تو نفس ناطقہ کے لیے معقولات کا ادراک ملائم ہے۔ کس کا ادراک؟ معقولات کا ادراک نفس ناطقہ کے لیے کیا ہے؟ یہ ملائم ہے، کیونکہ معقولات کے ادراک کرنے ہی میں اس کو لذت ملے گی۔ جو کام ہے اس کا معقولات کا ادراک کرنا، اسی میں اس کو لذت ملے گی، یہ ہے اس کا کام۔ اب پہلے اتنا ملا۔ اللذت و ادراک الملائم من حیث ہوا ملائم، لذت کہتے ہیں ملائم کے ادراک کو اس حیثیت سے کہ وہ ملائم ہو۔ کل حلوب عند الذوق، جیسے چکھنے کے وقت شیرینی اور آنکھوں کے وقت، دیکھنے کے وقت روشنی۔ والملائم للنفس الناطقہ انما ہوا ادراک المعقولات، اور نفس کے لیے یعنی نفس ناطقہ کے لیے ملائم کیا ہے؟ معقولات کا ادراک۔ اب یہ معقولات کا ادراک کیسے ہوگا، اس کو سمجھو۔ معقولات کے ادراک میں سب سے پہلے جو ادراک ہوگا وہ واجب تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے واجب تعالیٰ کا ادراک، اور واجب تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، جو ظاہری چیزیں ہیں وہی، یعنی اس طور پر جس قدر واجب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا نفس کے لیے ممکن ہے، اتنی مقدار میں اس کا ادراک کرے، معقول ہو، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ مثلا واجب تعالیٰ واجب لذاتے ہی ہے، تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، ہر عیب سے پاک و صاف ہے، مبدأ فیاض ہے۔ مبدأ یہی سب چیزیں اس کے اوصاف وغیرہ ہی جان سکتا ہے، قہار ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس جہت سے یہ ساری صفات جانے، ٹھیک ہے؟ کنہ حقیقت تو وہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے، بس جہاں تک اس کے لیے حاصل کرنا، معرفت لینا ممکن ہو، نفس ناطقہ اتنا حاصل کر لے، یہ سب سے پہلا معقول ہوگا نفس ناطقہ کے لیے۔ ہوا ادراک المعقولات، تو نفس ناطقہ کے لیے ملائم معقولات کا ادراک ہے، بیان تتمکن من تصور قدر ما یمکن ان یتبین من الحق الاول، یعنی اس طور پر اتنی مقدار کو تصور کرنے پر وہ قادر ہو جائے جس کے ذریعے کہ حق اول واضح ہو جائے، جس کے ذریعے کہ حق اول، تو حق اول کیا؟
وَأَنَّهُ واجب الوجود لذاتہ، کہ وہ واجب الوجود ہے لذاتہ، اپنی تمام جہات میں نقائص سے پاک ہے، فیضان خیر کا منبع ہے بہتر طریقے پر، علی الوجہ الاسوب۔ اتنا ہو گیا واجب تعالی کی ذات کا ادراک کے بعد اب دوسرا درجہ کس کا آئے گا؟ واجب تعالی کے بعد عقول مجردہ۔ اب کس کا ادراک کرے گی؟ نفس ناطقہ، عقول مجردہ، نفوس فلکیہ، اجرام سماویہ، کائنات عنصریہ، یہاں تک کہ نفس میں موجودات کی صورتیں اس ترتیب کے مطابق چھپتی ہیں جس ترتیب سے وہ نفس الامر میں پائی جاتی ہیں۔ نفس ناطقہ ان تمام چیزوں کا ادراک تو کرے گی جو موجود ہے، لیکن ترتیب وہی ہوگی جس ترتیب سے وہ سارے کے سارے موجودات دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے واجب لذات ہی کا ادراک کرے گی، اس کے بعد عقول مجردہ، پھر نفوس قدسیہ وغیرہ، نفوس عنصریہ، واجبات، دنیاوی عنصر، یہ ساری چیزیں پھر جتنی موجودات ہیں جس ترتیب سے دنیا میں موجود ہیں اسی ترتیب سے کیا ہوگا؟ اس کا ادراک ہوگا، وہ سب کے سب اس کے لیے معقولات بنے گے۔ ثم ادراک ما يترتب علیہ بعدہ من العقول المجردہ، پھر ان تمام چیزوں کا ادراک ہوگا جو اس پر یعنی واجب کی ذات پر مرتب ہوں گے، یعنی عقول مجردہ، نفوس فلکیہ، اجرام سماویہ، کائنات عنصریہ، حتی تصیر النفس بحیث یرتسم فیہا جمیع صور الموجودات علی الترتیب الذی ہوا لہا، یہاں تک کہ نفس کے اندر ان تمام چیزوں کی صورتیں ایسی ہی چھپیں گی، ان تمام موجودات کی صورتیں اسی ترتیب سے چھپیں گی جس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا کے اندر موجود ہیں، جو پہلے ہے وہ پہلے، جو بعد میں ہے وہ بعد میں۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ حَاصِلٌ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْضًا۔ اچھا، نفس ناطقہ نے جتنے تصورات کیے یعنی جتنے ادراکات کیے، معقولات کو حاصل کیا، اب جب بدن انسان سے وہ الگ ہو گیا تو کیا یہ معقولات ختم ہو جائیں گے یا یہ نفس ناطقہ کے لیے باقی رہیں گے؟ اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ادراک موت کے بعد بھی نفس ناطقہ کو کیا رہیں گے؟ حاصل رہیں گے۔ موت کے بعد بھی نفس ناطقہ کو حاصل رہیں گے، تو موت کے بعد اس کو لذت حاصل ہوگی۔ لذت کب حاصل ہوگی؟ موت کے بعد۔ اگر یہ سارے کام اچھے کیے، بہتر طریقے سے زندگی گزاری، مر گیا، اب جب نفس ناطقہ الگ ہو گیا جسم سے، بدن سے، اب بھی وہ تمام معقولات اس کے پاس ہیں، اور اب اس کو اس کی کیا ملے گی؟ لذت ملے گی، جو سب اس نے دنیا میں کیا تھا۔ ہوگا نا یہی؟ موت کے بعد ہی تو ہوگا جو کچھ ہوگا، تو اب اس کو کیا ملے گی؟ لذت ملے گی۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ حَاصِلٌ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ ادراک موت کے بعد بھی اس کو حاصل رہیں گے۔ فَتَكُونُ اللَّذَّةُ حَاصِلَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، تو جب یہ سارے کے سارے ادراک باقی رہیں گے تو لذت بھی کیا رہے گی؟ باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اب یہ مسئلہ رہا کہ یہ ادراک موت کے بعد کیوں باقی رہیں گے، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس ان تمام چیزوں کے تعقل میں کسی جسمانی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسمانی آلے کی وجہ سے اس نے یہ سارے تعقلات اور یہ سارے ادراکات کیے، نہیں، ان سارے ادراکات کے حاصل کرنے میں وہ کبھی بھی جسمانی آلے کا محتاج نہیں تھا، اور جب اگر جسمانی آلے کا محتاج نہیں تھا تو آج بھی جسم کے ختم ہونے سے وہ ادراک ختم ہوں گے؟ نہیں ختم ہوں گے۔ اگر ہاں جسمانی آلہ اس میں داخل ہوتا اور جسم جب ختم ہو جاتا تو وہ سارے ادراکات بھی کیا ہو جاتے، لیکن اس میں کوئی دخل تھا ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا، اور ہم نے یہ جو دعویٰ کیا کہ یہ ادراک اس کو موت کے بعد بھی حاصل رہیں گے، لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَحْتَاجُ فِي تَعَقُّلَاتِهَا إِلَى الْآلَةِ الْجَسَدَانِيَّةِ، کیونکہ نفس ان تمام کے تعقلات میں آلہ جسمانی کا محتاج نہیں۔ فَتَكُونُ تَعَقُّلَاتُهَا حَاصِلَةً بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد بھی اس کو وہ تعقلات حاصل رہیں۔ اچھا، اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ موت کے بعد بھی یہ حاصل رہیں گے، اور اس کی لذت اب اس کو موت کے بعد حاصل ہوگی۔ اب یہاں وعدم حصول یہاں سے ایک اعتراض، اس کا جواب، اعتراض یہ ہے کہ اگر معقولات کا ادراک نفس کے لیے لذت ہے تو پھر جب وہ دنیا میں تھا تو دنیا کی زندگی میں بھی اس کو یہ لذت کیا ہونا چاہیے تھی؟ ملنی چاہیے تھی، کیونکہ ادراک تو اس نے کب کر لیا تھا؟ دنیا ہی میں۔ جب بدن سے اس کا تعلق تھا تبھی وہ سارے ادراکات کر چکا تھا،
بدن نے کے اندر نفس ناطقہ موجود تھا، اس سارے کے سارے ادراکات کو قبول کر رہا تھا، لہذا اسی وقت اس کو لذت ملنی چاہیے تھی کہ نہیں ملنی چاہیے تھی؟ تو حالت حیات میں بھی لذت کو قبول کرنے والی چیز موجود تھی، نفس ناطقہ، تو لذت ملنی چاہیے تھی کہ نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں لذت عقلیہ کا جو اس کو حصول نہ ہو سکا، یہ اس وجہ سے کہ نہیں کہ اس وقت ادراک حاصل نہیں تھے، ادراکات تھے، لذت موجود تھی، البتہ اس کو اس کا احساس دنیاوی زندگی میں کچھ معنی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ کس کی وجہ سے نہیں ہو سکا؟ جب تک وہ جسم کے اندر تھا، بدن کے اندر تھا، تو کچھ موانع موجود تھے جس کی وجہ سے اسے لذت نہیں مل پائی، اور وہ موانع کیا تھے؟ نفس کے تعلقات، نفس کے کیا تھے؟ جو بدن کے ساتھ لگے ہوئے تھے، کیونکہ دنیا میں نفس جسمانی خواہشات سے کافی مانوس ہوتا ہے۔ نفس جو ہوتا ہے جسمانی خواہشات سے، اب جب جسمانی خواہشات کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اسی میں لگا ہوا تھا، تو نفس کی اس کے تابع چل رہا تھا، تو اس کو ادھر کی فرصت ہی نہیں تھی کہ اس لذت کا احساس کرتا، یہ جسمانی خواہشات کے چکر میں بس لگا رہا، اور اس وجہ سے اس کو لذت کا احساس نہیں ہوا۔ اب جب جسم ختم ہو گیا تو وہ ساری کی ساری خواہشات جو جسم کی وجہ سے اس کے اندر پائی جا رہی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو جو معنی، جو رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ ختم ہوئی، تو اب اسے اس لذت کا احساس ہو رہا۔ وعدم حصولها حالت تعلق النفس بالبدن، اور اس لذت کا عدم حصول نفس کے بدن کے ساتھ متعلق ہونے کی حالت میں، یہ ایسا کیوں ہوا؟ انما کان لقیام المانع، یہ ہوا قیام معنی کی وجہ سے کہ ایک معنی موجود تھا، وہو التعلقات البدنیہ والعلائق الجسمانیہ، اور وہ معنی کیا تھا؟ بدنی تعلقات اور جسمانی رکاوٹیں، جس کی وجہ سے نفس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ادھر بھی توجہ کرتا، ساری توجہ نفسانی جسمانی خواہشات کی طرف اس کی لگی ہوئی تھی۔ بس